السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سعد اللہ شمسی. آج ہم بات کریں گے ایک اہم موضوع پر. ہمارے سامنے مولانا احتشام الحق صاحب قاسمی، استاد مدرسہ عارفیہ ناڑی. تو آج ہم بات کریں گے وقف ترمیمی بل 2024 اور پٹنہ میں کل ہونے والے اہم موضوع پر. تو آج ہم سوال کریں گے مولانا احتشام الحق صاحب سے. تو حضرت، میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ کل پٹنہ میں ملی تنظیموں کی طرف سے کیا جا رہا ہے دھرنا کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پر آپ روشنی ڈالیں. بہت بہت شکریہ. کل پٹنہ کے گردنی باغ میں، جگہ کا نام گردنی باغ ہے، تو گردنی باغ میں ایک عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اس کا ٹائم 10 بجے سے 2 بجے دن رکھا گیا ہے. امید ہے کہ یہ تاریخی مظاہرہ ہوگا اور بہار کے کونے کونے کے لوگ بشمول برادران وطن بڑی تعداد میں شامل ہوں گے اور انشاءاللہ یہ احتجاجی مظاہرہ بہت کامیاب ہوگا. حضرت، میرا دوسرا سوال ہے کہ اس دھرنے کے منتظمین کون ہیں اور ان کا مطالبات کیا ہے؟ یہ دھرنا ملی تنظیموں کی طرف سے کیا جا رہا ہے. بطور خاص جمعیت علماء ہند، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، امارت شرعیہ، ادارہ شرعیہ، اور بھی جو صوبائی یا ملک آل انڈیا ملی کونسل اور بھی صوبائی یا ملکی تنظیمیں ہیں، ہماری ملی سماجی قومی تنظیمیں، وہ تمام تنظیمیں اس دھرنے اور مظاہرے میں شامل ہیں. میرا تیسرا سوال ہے کہ کیا اس احتجاج میں کسی بڑی سیاسی یا سماجی شخصیت کی متوقع ہے شرکت؟ اچھا سوال ہے. جنتر منتر پر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میڈیا سے ہیں، تو جنتر منتر پر گزشتہ دنوں ایک عظیم الشان احتجاج کیا گیا تھا. وہاں کئی بڑے سیاسی چہرے موجود تھے. اسی طرح امید ہے کہ گردنی باغ کے کل کے دھرنے میں بھی انشاءاللہ ملی تنظیموں کے بڑے چہروں کے ساتھ ساتھ بڑی سیاسی شخصیات بھی شریک ہوں گی انشاءاللہ. ایسی امید کی جانی چاہیے اور ہمیں کو نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو امید ہے کہ یہ دھرنا اور احتجاج بہت ہی کامیاب ہوگا. چوتھا سوال یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یا دیگر تنظیمیں جو دھرنا کر رہی ہے، اس کا مطالبہ حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ اچھا سوال ہے. یہ واجب صاحب سوال ہے کہ ہماری ملی تنظیمیں اور پوری مسلم قوم یہ چاہ رہی ہے کہ مرکزی سرکار وقف ترمیمی بل کو واپس لے لے. اس کا مقصد صرف اتنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی 20-25 کروڑ ہے. تمام مسلمانوں کو، ہندوستان کے تمام شہریوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہمارا دستور اور سنویدھان دیتا ہے. وقف یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے. 25 کروڑ ہندوستان کی عوام مرکزی سرکار کے اس قانون کو اپنے مذہب میں دخل اندازی مانتی ہے. 20-25 کروڑ ہندوستان کی عوام اپنے ہت کے خلاف یہ قانون کو مانتی ہے. تو ایک جمہوری ملک میں 20-25 کروڑ لوگوں کے جذبات کو اور ان کے احساسات کو نظر انداز کرنا، ان کے مذہب میں مداخلت کر کے قانون بنانا، بالجبر قانون بنانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسی یہ کیسا دستور ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ بہار کے لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں، یا بہار کے سرکار وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار صاحب، ان تک آواز کیا پہنچانا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بہار کے معزز وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار جی سے کہ ان کے سپورٹ سے مرکزی سرکار چل رہی ہے. یہ سماجی انصاف اور سماجی برابری کی یہ بلند آواز ہیں. ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے احساسات، ہمارے جذبات اور ہمارے مذہب کا احترام کرتے ہوئے مرکزی سرکار پر دباؤ ڈالیں اور مرکزی سرکار کو یہ بل واپس لینے پر مجبور کر دیں. اگر نتیش جی ایسا کرتے ہیں تو ہندوستان کی تاریخ میں سنہرے حروف سے ان کا نام درج کیا جائے گا. ہمیں امید ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ ایسا کریں گے. اور آخر میں ہم بہار کے تمام عوام سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے، پرخلوص اپیل کرنا چاہیں گے کہ کل کے دھرنے کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں.
चप्पे चप्पे से लोग पहुँचें, बड़ी तादाद में लोग पहुँचें। जमहूरियत में सरों की बड़ी अहमियत होती है, तादाद की बड़ी अहमियत होती है। अपनी तादाद हम दिखाएं और बताएं कि हम लोग इस वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि बिहार की हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत हमारी आवाज़ को सुनेगी और वक्फ तरमीमी बिल 2024 को पास कराने से पीछे हट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे एहतशामुल हक कासमी ऑफिशियल। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।